لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے مشن ہے۔ میرٹ پر 7 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تو رشوت دینے کا طعنہ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ خطاب میں بولے، کراچی سے پشاور تک سب بچوں کو تعلیم کا برابر موقع نہ ملا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا 1000 نوجوانوں کو چین بھجوانے اور ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام عالم اسلام کا عظیم اثاثہ ہے۔ خوشی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل علاقائی معاملات میں پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن رضائی نے کہا، ایران پاکستان کو اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں، حکومتوں، فوجی کمانڈروں کے تعلقات اہم سرمایہ ہیں۔ محسن نقوی نے محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سربراہی ملنے پر مبارکباد دی۔ کہا، ایران اور پاکستان کے تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق۔ ترک میڈیا کا دعویٰ، ترک میڈیا نے ذرائع سے بتایا، ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہونا تھی۔ ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کر دی۔ رائٹرز نے بتایا کہ مطابق جنگ بندی کی کوئی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال نہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی فولادی دیوار ہے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا، ایران ہماری اس ناکہ بندی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بہا، پاسداران انقلاب نے امریکی ناکہ بندی جھوٹ قرار دے دی۔ کہا، خلیج فارس میں اب ایک بھی امریکی جہاز موجود نہیں۔ جنگ سے پہلے اور دوران خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے، اب ایک بھی نہیں۔ ایران سے جنگ میں دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ممالک کے عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تمام تر چیلنجز کے باوجود قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکہ، 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پہلے دھماکے کے بعد ذخیرہ بارودی مواد میں بھی دھماکے ہوئے۔ ملحقہ علاقے میں 3 شہری شہید۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 10 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 بہادر جوان زخمی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا، سہیل آفریدی پالیسی بیان دیں کہ صوبے میں ڈرون حملے نہ ہوں، وہ صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ڈرون حملے نہ ہونے دیں۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام خود جا کر سہیل آفریدی کو پہنچایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بانی نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اپنی بہنوں کے سامنے پیغام دیا تھا۔ پی ٹی آئی سینیٹر مشال یوسفزئی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا، بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات بند ہو تو صوبہ بند کر دینا، یہ مجھے کٹ آف کریں گے اور پھر صوبے میں کارروائی ڈالی جا سکتی ہے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تفتیشی حکام نے 10 افراد کی فہرست تیار کر لی، پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرضہ لے رکھا تھا۔ میر رضا نے مبینہ طور پر عابد نامی شخص سے 2.25 کروڑ روپے سے زائد کا قرضہ لے رکھا تھا۔ مونی نامی شخص نے میر رضا کو 5 لاکھ روپے قرض دے رکھا تھا۔ مجموعی طور پر 10 افراد سے 5 کروڑ روپے سے زائد قرضے کی تفصیلات مرتب کر لی گئی۔ میر رضا کی اسمارٹ واچ اور موبائل فون NCCIA کے حوالے کر دیے گئے۔
اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول فی لیٹر 94 پیسے سستا، نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے مقرر، ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے مقرر۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی فولادی دیوار ہے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا ایران ہماری اس ناکہ بندی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران اب مشرق وسطی کا بدماش نہیں رہا، وہ صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں۔ پاسداران انقلاب والے فرار ہو رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کی صورتحال انتہائی غیر یقینی اور ابتر ہو چکی، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ایران کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% سے زائد مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مائک گر گیا، شہباز شریف نے ہنستے ہوئے کہا انتظامیہ نے سوچا ہوگا یہ مکے مار کر مائک گرا دیتا تھا، آج انہوں نے خود مائک گرا دیا ہے۔ فکر نہ کریں، یہ مکے صرف دشمن کے لیے ہیں، یہ مکے غربت ختم کرنے کے لیے ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، کسی ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا رواں اخبار کو انٹرویو، کہا معاہدہ دفاع کو بڑھاتا ہے، کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا۔ معاہدے کے ذریعے خطے کے استحکام کی تاریخی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ بنیادی اور اہم ترین مقصد باہمی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ امن کے خواہاں تمام برادر ملکوں کے لیے کھلا ہے۔ اہم حکومتی وزیر کی سسٹم فیل ہونے کی بات اہمیت رکھتی ہے، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، انہیں اہم بریفنگز ملتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے پنجاب کے لیے بہت کام کیے، لیکن ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کراچی سمیت سندھ کے دیہی علاقے تباہ و برباد ہیں، پورے صوبے میں گورننس خراب ہے۔ گورننس کی خرابی ہے، مگر یہ فارمولا کیوں آ گیا کہ صوبوں کے ٹکڑے کر دیں؟ کراچی انتظامی یونٹ نہیں بلکہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ موجودہ حالات میں ایسے نقطہ نظر کو کیوں فروغ دیا جائے جس سے ٹکراؤ ہو؟ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ ہم سفر ہیں، رویہ بھی افہام و تفہیم کا ہونا چاہیے۔ صوبوں میں بھی فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ ہر ضلع کو فنڈز ملے، صوبے کے بجٹ سے حصہ اضلاع کو منتقل ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت کی قائم علی شاہ کی بیٹی پر نوازشیں، ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دوبارہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا۔ ملازمت میں 3 سال کی توسیع، برسوں کا وسیع تجربہ رکھنے والے 5 ایسوسی ایٹ پروفیسر نظر انداز۔ سندھ کابینہ نے ڈاکٹر نگہت شاہ کی تقرری میں توسیع کی منظوری دی۔ اعلامیے میں کہا فیصلہ وسیع تر عوامی مفاد میں کیا گیا۔ وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں، بچے بڑے سبھی بیجز، جھنڈیوں اور سب ہلالی پرچم والے لباس خریدنے میں مصروف۔ سورج کو گرہن لگ گیا، مغربی اور وسطی یورپ کے بعض ممالک میں مکمل سورج گرہن دیکھا گیا۔ سورج گرہن کا باقاعدہ آغاز شمالی روس سے ہوا۔ اسپین، آئس لینڈ، گرین لینڈ، روس اور پرتگال کے بعض حصوں میں مکمل سورج گرہن۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن، کینیڈا اور امریکہ میں جزوی سورج گرہن